یہ چیز اس کو پیسہ دینے پر آمادہ کر دے. تو بہرحال یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھا گیا. یہ ان کا بتایا ہوا علاج ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے نا کوئی اس کی عزت نہیں کرتا, اسے کوئی پسند نہیں کرتا. وہ نہ مہمان نوازی کر سکتا ہے, مہمان آتے ہیں تو اس کا دل رکنے لگ جاتا ہے کہ اچھا مہمان آئیں گے اب خرچ ہوگا. کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کا دل دکھا رہتا ہے کہ اچھا اب میں تحفے لے کے جاؤں, میں اتنا ٹکٹ لے کے جاؤں. تو کوئی چیز اس کو خوشی نہیں دیتی, نہ دینا چاہتا ہے, نہ وہ کہیں خرچ کرنا چاہتا ہے, نہ کسی کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اس کو, نہ کسی کو دے کر اس کو خوشی ہوتی ہے. تو غم میں مبتلا رہتا ہے. تو پیسہ کہاں کھلاتا ہے انسان کو؟ پیسہ نہیں خوش کرتا. وہ پیسوں ہی کو لے کر بیٹھا رہتا ہے, خوشی آتی ہی نہیں اس کی زندگی کے اندر. اسی کی خوشی تو خریدی جانے والی چیز ہے ایک طرح سے. پیسہ خرچ کر کے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے, دوسروں کو دے کر یا اپنی ضروریات کو پورا کر کے تو انسان یہ کام کرے. اور بخیل اگر کوئی چیز خرید کر لے بھی آتا ہے تو اس کو وہ چیز اتنی پیاری ہوتی ہے, اتنا سنبھال کے سینچ کے رکھتے ہیں کہ استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی, پھر وہ چیز پڑی رہ جاتی ہے. تو کوئی نعمت اس کو خوشی نہیں دیتی, ہر چیز بلکہ ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے. ان دونوں کے درمیان جو ہم نے باتیں کی اسراف کے بارے میں اور بخل کے بارے میں, ان کے درمیان ہے اعتدال. انسان عدل کا رویہ رکھے, مناسب رویہ. قرآن میں آتا ہے, سورہ فرقان ہے آیت 29, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بالکل ہی کنجوس ہو جاتے ہیں, بلکہ وکان بین ذلک قواما, وہ بیچ میں رہتے ہیں, بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ اپنا ہاتھ گلے سے نہ باندھ لے. یہ محاورہ ہے, بالکل ہی ٹائٹ فسٹڈ مت ہو جاؤ, بخیل بھی مت ہو جاؤ کہ تم اپنے ہاتھ بند کر کے گردن سے باندھ لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ یہ کرو کہ بالکل ہی کھلا ہاتھ کر لو کہ سبھی لٹا دیا تم نے. یہ کرو گے تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے. ایک دعا بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انی اعوذ بک من البخل والجبن, اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کنجوسی سے اور جبن سے یعنی بزدلی سے. وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ, یہ تو دعا آتی ہے, یہ نسائی میں طویل دعا ہے, اس کا حصہ ہے کہ اللہ مجھ کو تو درمیانہ روی کی توفیق عطا فرما, میں غنی ہوں جب بھی اور فقیر ہوں جب بھی. تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ بخل پر ہم نے کی. اب بخل اگر کرنا ہی ہے تو گناہوں میں بخل کرے انسان, بخیل ہو جائے, بالکل گناہ میں اپنا ایک پیسہ بھی نہ لگائے, ایک سیکنڈ بھی نہ لگائے. اب کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو بیک وقت بخیل بھی ہو اور مسرف بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ بخیل, اپنے ساتھ مصرف. اپنے لیے تو ہزاروں بھی خرچ کر دیں گے, لاکھوں بھی خرچ کر دیں گے, اور کسی دوسرے کو تحفہ دینا ہو یا صدقہ دینا ہو یا زکوٰۃ دینی ہو یا ضرورت پوری کرنی ہو تو انتہائی کنجوس, گھٹیا سے گھٹیا چیز, یا کوشش کرتے ہیں نہ ہی دینا پڑے. تو اپنے لیے سادگی اور دوسروں کے لیے سخاوت, یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو اختیار کریں. اس لیے کہ دوسروں کے لیے بخیل, اپنے لیے مصرف, یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. بہتر ہے اپنے ساتھ سادگی اختیار کی جائے اور دوسروں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ, ان کی توقع سے زیادہ ان کو دے دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انتہائی سخی تھے, جواد, آپ ہوا کی طرح سخی تھے. ایسے آپ دیا کرتے تھے لوگوں کو جیسے کہ آپ کو فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. ایک دفعہ ایک مکے والے کو, ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, وہ اسلام لانا چاہ رہے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ شاید غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے. سامنے وادی تھی جو کہ بھری ہوئی تھی مویشی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر کہا, تجھ کو یہ وادی اچھی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا یہ ساری وادی تیری, سارا اس کو دے دیا. اس نے کہا یہ تو ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے ان کو کبھی فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو. ایک واقعہ آتا ہے
کہ کسی صحابیہ نے آپ کو کھیرا یا کوئی سبزی بھیجی کسی پلیٹ میں رکھ کے، آپ نے جب وہ پلیٹ لوٹائی تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے، جو تھا آپ نے وہی دے دیا، آیا ہوگا کہیں سے۔ آپ تصور کریں نا، یہ ہے سخاوت۔ ہم تو سبزی بھی ناپ تول کر دیں کہ اچھا اتنی کی ویلیو لگ رہی ہے، کسی نے سبزی دی تو آپ نے اس طرح اس پر شرفیاں لوٹا دی، یہ آپ کی سخاوت کا حال تھا، اس طرح آپ دیا کرتے تھے۔ تو سخی بننے کی ضرورت ہے، ذخیرہ مت کریں چیزوں کا، ذخیرہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ جتنی الماریاں ہلکی ہوں گی اتنی آپ خوش ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تم نے بات کی نا بخیل اور مسرف، کیا کوئی غریب اور مسرف ہو سکتا ہے؟ یہ غریب بھی ہے اور مسرف بھی ہے، یہ کون ہوں گے؟ یہ غربت بھی ہے اور اسراف کی عادت ہے، یہ چور ہوں گے، پھر یہ ضرور چوریاں کریں گے، اس لیے کہ اپنے پاس تو پیسہ نہیں، دوسرے کے پاس سے لے لیا، چرا لیا۔ یا اگر چور نہیں ہوں گے تو کثرت سے سوال کرنے والے ہوں گے، مانگے جائیں گے، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو۔ اسراف کے اندر فرمائشوں کا اسراف بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں فرمائشوں کے اندر، ان کی فرمائشیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اب باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کو کچھ چاہیے؟ ہم کہا ہاں بالکل چاہیے، شیمپو سے لے کر، جوتے سے لے کر، کریم سے لے کر، بچوں کے سردیوں کے کپڑوں سے لے کر، میاں کا جوتا، ساری لسٹ ان کو دے دی۔ ذاتی کی نا، سب سے اچھی کیا چیز ہے؟ انسان غنی ہو جائے۔ غنی کون ہے؟ غنی جس کو کہ تمنا نہ ہو چیزوں کی، آپ کہیں کچھ نہیں چاہیے، سب سے اچھا یہ ہے۔ مت اتنی لمبی لمبی فرمائشیں کریں، ان کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ فرمائشیں کرنے والا وہی کثرت کے ساتھ سوال کرنے والا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ میں لے لوں، وہ میں لے لوں، میں یہ چیز لے لوں، مجھ کو یہ چاہیے، ہر وقت وہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اتنی ہی ضرورت ہے تو خود کیوں نہیں خرید لیتے؟ شوق تو بہت ہوتا ہے، اب شوق بھی ہے چیزوں کا، بخیل بھی ہیں، تو دوسروں سے فرمائشیں کرتے ہیں تم یہ لے آؤ، پھر کہتے ہیں پتہ ہے امریکہ میں یہ سستا بہت ہے نا۔ یہ وجہ نہیں تھی، سستا ہو یا مہنگا خرچہ تو دوسرے کا ہو رہا ہے نا، پاکستان میں بھی وہ چیز موجود ہے، لیکن کیسے خریدیں؟ اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو کہہ دیا تم سعودی عربیہ سے آ رہے ہو تم لے آؤ، تم امریکہ سے آ رہے ہو تم لے آؤ، تم انگلینڈ سے آ رہے ہو تم لے آؤ، وہاں سب سستا بہت ہے۔ حالانکہ سستا ہے کچھ وہاں پر، کہیں کچھ بھی سستا نہیں۔ اور جو کسٹم کی پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، اب جو آ رہا ہے پہلے وہ ٹکٹ پر خرچ کر رہا ہے، پھر وہ آپ کی ساری فرمائشیں سوٹ کیس کے اندر بھرے، اس کے بعد کسٹم میں پکڑا جائے، پھر وہاں پہ اوور ویٹ پہ وہ پیسے دے، تو مشکل ہے نا، دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں رواج بہت زیادہ ہے اس ایریا کے اندر، ہم بڑے ہیوی ٹریولرز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فرمائشیں بہت ہوتی ہیں لوگوں کی، فرمائشیں کم کر دیں، بیچارہ آنے والا ہلکا پھلکا آئے گا۔ کون سی چیز دنیا کی ہے جو یہاں نہیں ملتی؟ تو اس کے اندر بھی ہم کو ذرا اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی اسراف نہ کریں، یہ چیز انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اور اگر چاہیے، شوق ہے چیزوں کا، خود پیسہ خرچ کریں، تو کثرت سے سوال کرنے والا انسان پھر نہ بنے۔ غنی ہونا سب سے اچھی چیز ہے، غنی ہو جائے۔ اور غنی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الغنا غنی النفس، جس کا نفس غنی ہے وہ غنی۔ خواہشات اٹھتی ہی نہیں، بہت زیادہ دل للچاتا ہی نہیں چیزوں کے اوپر، یہ دل نہیں چاہتا کہ ساری دنیا کی چیزیں آ کر میری الماریوں کے اندر جمع ہو جائیں۔ تو یہ سب سے اچھی فیلنگ ہے، ہلکا پھلکا لائٹ ہوتا ہے انسان۔ سخی ہونا بہت اچھی چیز ہے۔ سخی کیا؟ پیسہ ہے اوروں پہ خرچ کیجئے۔ فیاض ہونا، جیسے جواد، اس کو عربی میں کہتے ہیں جواد ہونا، کریم۔ اچھا، اب ایک بات ہم نے کی تھی بخیلی کی یا کفایت شعاری کی، کہ کیا چیز کفایت شعاری ہے اور کیا چیز بخل ہے۔ بخل یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر خرچ نہ کیا جائے، حیثیت ہوتے ہوئے گھٹیا چیز دوسروں کو دی جائے، یہ بخل ہے۔ کفایت شعاری اچھی چیز ہے، جبکہ بخل تو بری چیز ہے۔ کفایت شعاری خاص طور پہ عورت میں ضرور ہونی چاہیے، جس کو ہم سلیقہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، سلیقہ مند عورت۔ تو کفایت شعار عورت کیسی ہوتی ہے، یا کفایت شعار مرد کیسا ہوتا ہے؟ کفایت یہ ہے کہ پیسہ کم ہے، کم پیسے کو احسن طریقے سے پھیلانا،
کہ اس سے ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو جائیں. یہ ہے کفایت شعری. اور کنجوسی ہے کہ ضرورت پر بھی خرچ نہ کیا جائے. کنجوسی بہت بری چیز ہے. کفایت شعری انتہائی پسندیدہ چیز ہے کہ پیسے کو ایسے پورا کر دینا پھیلا کر کہ ضروریات سب سے مٹ جائیں اس کے اندر. ایسے طریقے سے ضروریات پوری ہو جائیں اور پیسہ مانگنے کی ضرورت بھی نہ پیش ہے. اس کو کہتے ہیں پیسے کو پھیلانا. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے, اب اس کے پاس کم پیسہ ہے, وہ بچوں کو یونیفارم گھر میں سیتی ہے. یہ کفایت شعری ہے نا. کفایت کا اس نے مظاہرہ کیا. میاں کی تنخواہ کم تھی, یونیفارم بھی بچوں کے بن گئے. پیسے کو اس طرح پھیلایا اس نے کہ درزی کو دینے کی ضرورت نہ پڑی. تو ہم کہتے ہیں بہت سلیقے والی عورت ہے, اچھی چیز ہے. انسان نہ اسراف کا شکار ہو, نہ انسان بخل کا شکار ہو. دوستی میں, دشمنی میں, جذبات میں, روپے پیسے میں, وقت صرف کرنے میں نہ بخل ہو اور نہ اسراف ہو. جہاں تک دوستی کا اور دشمنی کا تعلق ہے, اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو چلیے بات کو اگر ہم حدیث نہ بھی سمجھیں تو ایک حکمت بھرا قول یقیناً ہے. کہتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. مطلب ہے اپنے دوست کو تھوڑا تھوڑا چاہو. احبب محبت کرو, حبیبک اپنے محبوب سے, ہونا ما تھوڑی محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عسى ان يكون بغيضك يوما ما, ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دشمن ہو جائے, عین ممکن ہے. تو لہٰذا اتنی محبت مت کرو کہ تم اس میں اسراف کرنے لگ جاؤ, آتے سے باہر ہو جاؤ, بلکہ اعتدال رکھو. اور دوسرا دشمن کے بارے میں فرمایا کہ ابغض بغیضک ہونا ما, اپنے دشمن سے تھوڑی دشمنی رکھو. عسى ان يكون حبیبک یوما ما, ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے. تو دشمنی میں انتہا مت گزار دو, حد سے مت گزر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ایک دن تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے اور پھر تم کو اپنی کٹر دشمنی کے اوپر افسوس ہو. اب یہ فارم آپ کے پاس ہیں, ان کو دیکھیے. بخل کے بارے میں ہم ذرا سا اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے اور بخل کی نشاندہی کیجیے. اب یہ بخل کی نشاندہی کون کرے گا آپ کے لیے؟ آپ خود کریں گے. اور اپنی غلطیاں, اپنی کمزوریاں مانتے ہوئے بالکل مت ہچکچایا کریں. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. یہ تو عین انسانیت ہے کہ انسان اپنا قصور مان لے. اور انسان ہے, انسانوں سے قصور ہوتا ہے. اگر ہم سب اتنے پرفیکٹ ہوتے, تمام انسان جو ہے وہ اتنے اچھے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی. ان کے تو فرائض منصبی میں سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے, یعنی اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو تزکیہ تو ہمیں اپنا کرنا ہی ہے. بات یہ ہے کہ بس اللہ ہمیں پہچان کروا دے, ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ چیز دور بھی ہو جائے گی, کچھ مشکل نہیں. تو پہلی چیز اس فارم میں دی گئی ہے, وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, پھر الٹی طرف ہاں اور نہیں کے 2 کالمز بنے ہیں. بس اتنا کام کرنا ہے کہ آپ کو ان کو ٹک کرتے جانا ہے. خود اپنے آپ کو ایویلیوٹ کیجیے. پہلا ہے پیسے کا بخل. اس میں ہے کیا ہم یعنی اس طرح سے کہتے ہیں یا اس طرح سے سوچتے ہیں, کیا چیز کہ میں اپنے نوکر کو قرض نہیں دوں گی اگر وہ کام میں اچھا نہ ہو. کسی کی معاشی ضرورت کو اس کے اچھے کام کے ساتھ اٹیچ کر لینا,
کہ اگر یہ مجھے خوش کرے گا تو میں اس کو دوں گی، اگر یہ مجھے خوش نہیں کرے گا میں اس کو قرضہ نہیں دوں گی. یہ بھی بخل ہے. وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اس کی حاجت کو انسان اللہ کے لیے پورا کرے. قرآن میں آتا ہے سورہ دہر میں کہ جو اللہ کی خاطر نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کسی کو کھلا کر بھی کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں. تو اللہ کی خاطر انسان دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت ریوارڈ دے گا. تو کام اچھا کوئی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اصل چیز ضرورت ہے. ضرورت کو دیکھ کر اس کو پیسے دے دیے جائیں. پھر اگلا ہے گنجائش کے باوجود، یعنی وسعت رکھنے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زائد چھٹیوں، کپڑے جلنے، برتن ٹوٹنے پر تنخواہ کاٹنا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ تم نے گلاس توڑا میں 10 روپے کاٹوں گی، تم نے میری قمیض جلا دی میں 50 روپے کاٹوں گی، تم 2 دن چھٹی کر کر گھر بیٹھ گئی تھی میں تمہاری 2 دن کی تنخواہ کاٹوں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس طرح سے جب بخل کیا جاتا ہے تو یہ چیز اگلے کو بہت پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے. پھر نوکر رکھتے ہوئے کوشش کرنا کہ وہ کم سے کم ریٹ پر آئیں، یہ ہوتا ہے. یہ اب تک ہم کیا کرتے تھے، سچی بات ہے، بالکل اب تک ہم کرتے تھے جب تک کہ اللہ کے فضل سے ہم کو احساس نہ ہوا. تو جس کا جتنا بڑا خاندان ہے نوکر کا، اس کو اس حساب سے تنخواہ دیجیے. ایک ایسے کوئی ہے وہ خالی میاں بیوی خود ہیں، نہ بچے ہیں نہ کوئی اور ذمہ داری ہے، چلے وہ کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں. ایک آپ کا ملازم ہے جو کہ 7 بچے رکھتا ہے، 7 اس کے بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تو اس کی تنخواہ تھوڑی زیادہ کر دیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس بات کی فکر مت کیجیے کہ ریٹ خراب ہو جائیں گے یا نعوذ باللہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. نعوذ باللہ، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پھر تنخواہ ٹلا کر دینا یا کام کے اعتبار سے کم دینا. اگر کوئی واقعی مجبوری ہے، بعض دفعہ شوہر تنخواہ لاتے ہی نہیں پہلی تاریخ کو، تو ہم بھی کیا کریں، ہم بھی پابند ہو جاتے ہیں. لیکن اگر شوہر تنخواہ لے آئے ہیں تو وقت پر ان کو تنخواہ دے دیا کیجیے، ٹلایا نہ کیجیے. اگلا ہے ملازم پر کوئی ضرورت آن پڑی ہے لیکن پہلی تاریخ کو ایڈوانس کاٹنا ضروری ہے ورنہ ملازم بگڑ جائیں گے. ایسے کرتے ہیں. اگر انہوں نے ایڈوانس مانگا، اور کتنا مانگتے ہیں، کبھی 200 کبھی 300. اگر آپ کو اللہ نے حیثیت والا بنایا ہے تو جو ایڈوانس انہوں نے مانگا اس کو مت کاٹیے، جانے دیجیے، صدقہ کر دیجیے ان کے اوپر اور تنخواہ ان کو پوری دے دیجیے. اور اگر وہ آپ سے کہتے ہیں پہلی تاریخ کو کہ باجی تنخواہ میری مت کاٹو، بچہ بیمار ہو گیا ہے یا ایڈمیشن کرانا ہے اس کا اسکول میں، یا میری ماں بیمار پڑ گئی ہے، تو تنخواہ دے دیجیے پوری، مت کاٹیے. یہ بھی بخل میں آ جائے گا ورنہ. اگلا ہے ہر کھانے کی چیز سے ملازموں کو کچھ حصہ دیتی ہوں یا باسی کھانا دیتی ہوں. مراد ہے کیا صرف باسی کھانا دیتے ہیں ہم اپنے ملازموں کو، یا تازہ کھانا بھی ان کو دیتے ہیں؟ تو دینا چاہیے، تازہ کھانا، اچھا کھانا بھی ان کو دینا چاہیے، اس میں بخل نہ کرے. اگلا ہے میں بارگیننگ میں اچھی ہوں، خوب اچھا چکاتی ہوں، اکثر سبزی والے سے 5-10 بچا لیتی ہوں. یہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ باہر کے ملکوں سے اگر ہم کمپیئر کریں، باہر کے ممالک میں رواج یہ ہے کہ جو ان کی پاورٹی لائن سے نیچے والی کلاس ہے، جو ان کا غریب طبقہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپ لفٹ ہو جائے، کسی طرح یہ اونچے ہو جائیں اور یہ غربت کی سطح سے باہر آ جائیں. جب لوگ غربت کی سطح سے باہر آتے ہیں تو ان کے پاس پھر پیسہ ہوتا ہے جو کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتے ہیں، تو ملک کی اکانومی، ملک کی معیشت اس سے بہتر ہوتی ہے. اب اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چکائیں گے اتنے غریب لوگوں سے تو وہ تو کبھی غربت سے نجات پا نہ سکیں گے، اور اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ سوچئے کہ ہم ایک مڈل کلاس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فورڈ کا نام سنا ہوگا، جس نے سب سے پہلے گاڑیاں بنائی تھیں. جب اس نے اپنی انڈسٹری لگائی، جب اس نے اپنی فیکٹری لگائی گاڑیاں بنانے کی، تو اس نے اپنے ملازمین کو بہت زیادہ تنخواہیں دیں. جو عام ریٹ تھا اس زمانے کا، اس سے زیادہ تنخواہیں دیں. تو لوگوں نے پوچھا اس سے، فورڈ سے، کہ تم اتنی تنخواہیں کیوں دے رہے ہو ان کو؟ اس نے جواب دیا، یہی کل میری گاڑیاں خریدیں گے.
انیبل کرنا کسی کو کہ میں ان کو اس قابل کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ جو ہے وہ کل کو انڈسٹری کو چلائیں، یعنی خریدنے والے بنے، بائنگ پاور ان کے پاس ہو. اس کو کہتے ہیں مڈل کلاس کریٹ کرنا. جس معاشرے کی مڈل کلاس زیادہ ہوتی ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پہ اکنامکلی اچھا ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملازمین کو، اپنے ماتحتوں کو اتنا دے دیں کہ پھر وہ جا کے بازار سے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں بھی خرید سکیں. ایک تو ذہنی طور پہ بھی پرسکون ہوں گے اور انشاءاللہ ملک کی معیشت کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہوگی. پھر اگلا ہے پچھلے سال کے سوٹ دیتے وقت دوپٹہ رکھ لینا کیونکہ اس کا رنگ خراب نہیں ہوا. کیا یہ کرتے ہیں؟ کچھ ہاں نہ ملا جلا جواب آ رہا ہے آپ کی طرف سے. اگر اب تک کرتے تھے تو مت کریں. دراصل ہم اپنی بعض دفعہ بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں نا، اولاد بھی بڑا کنجوس کر دیتی ہے انسان کو، سچی بات ہے. اور خاص طور پہ جو بیٹیوں والی مائیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت کنجوس ہو ہی جاتی ہیں. کل کو ان کی شادیاں ہوں گی، کل کو یہ بڑی ہوں گی تو پہنیں گی، تو جب وہ بڑی ہوتی ہیں فیشن بدل چکا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں اماں یہ اتنا اولڈ فیشن یہ ہم نہیں پہنتے. انسان کہتا ہے لو ہم نے اتنا سنبھال کے تمہارے لیے رکھا اور تم کو پسند نہیں آ رہا. تو آپ یہ سوچیں کہ آج آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کل انشاءاللہ بچوں کی شادی کا یا ان کی ضرورت کا وقت آئے گا، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اگلا ہے بچوں کو سمجھانا کہ اسکول میں کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا، مت دینا کسی کو، پینسل مت دینا کسی کو یا ٹوائز. اسکول کے علاوہ گھر کا بھی سوچ لیجئے، کھلونے چھپا دینا بچوں کے، یا مہمان اگر آتے ہیں تو مہمانوں کو کچھ نہ دینا، یہ سب چیزیں بھی اس میں آئیں گی. پھر اگلا ہے پیسہ وقت صلاحیت ہوتے ہوئے بھی دین کے راستے میں نہ لگانا. اس کے بارے میں سورہ محمد کی آیت ہے کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَلَى نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ تو اپنی ذات سے بخل کرتا ہے. اللہ تو تمہارے ہی لیے جمع کرے گا، تمہیں ہی دے گا، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. اسی میں آگے آتا ہے کہ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم ہو فقیر. تمہیں ضرورت ہے انویسٹمنٹ کرنے کی تو اللہ کے نام پر ضرور ضرور دو، وقت دو، پیسہ دو، صلاحیت لگاؤ. پھر دوسرا موضوع ہے جذبات میں بخل، مائلڈنس ان ایموشنز. اس میں کیا میں اپنے بچوں کو حق کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو اپنے سے چمٹا کر پیار کرتی ہوں؟ بعض دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ بچوں کو ہم پیار کریں گے، ہم کہتے ہیں نا بہت پچر پچر نہیں کرو. سنا ہے آپ نے یہ لفظ؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پچ پچ نہیں کیا کرو، بچوں کو خراب ہو جائیں گے. اور اس میں پھر طریقہ یہ نکالا کہ جب غصہ آتا ہے تو بھی ڈانٹتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے تو بھی ڈانٹتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیار کا طریقہ ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچوں کو ضرور آپ بتائیے کہ آپ کو ان سے محبت ہے. یہ جملہ سننا سب کو اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو کہیے اپنی ماں سے، اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو کہیے اپنے شوہر سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. ہم کہیں گے لوگ ایسی بے شرمی کی بات ہے. اس میں کون سی بے شرمی کی بات ہے؟ ثواب ملے گا آپ کو. ضرور کہیے، پہلے بٹھا دیجیے گا ان کو. ایسا نہ ہو کہ بیچارے حیران پریشان ہو جائیں کہ آج بیگم کو کیا ہو گیا. اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. تم لوگ جاتے ہو تو تم مجھ کو یاد آتے ہو، ہم کہتے ہیں لو اسپائل ہو جائیں گے، سر چڑھ جائیں گے. ہم اسی فکر میں بھولے چلے جاتے ہیں کون سر چڑھ رہا ہے، کون اسپائل ہو رہا ہے. محبت کے اظہار سے جو کہ اسراف میں نہ ہو جائے. اب یہ نہ ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چوما چاٹی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دن میں ایک دفعہ یا 2-3 دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں سے نا. تو محبت کا اظہار ضروری ہے، کہنا چاہیے. ہمیں خود کتنا اچھا لگتا ہے سننا. آپ کا شوہر آپ سے کہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، وہ 1000 دفعہ بھی جملہ دہرائے تو آپ کے کانوں میں تو موسیقی ہی بجے گی، اچھا ہی لگے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی سن لیا نا، کتنی دفعہ کہو گے، یہ تو ہم نہیں کہیں گے. یا بچے آ کر کہتے ہیں کہ اماں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ ہم کو بہت یاد آتی ہیں. ہر دفعہ انسان کا دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. تو محبت کے جذبات کا اظہار یہ زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے، پلیزنٹ بنا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا کہ تم کو کیا فلاں سے محبت ہے؟ ایسی کچھ مضمون یعنی بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا. اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جا کر اس سے کہہ کہ تجھے اس سے محبت ہے.
یعنی اس کو بتاؤ تم جا کر کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذبات کے اظہار میں تعلقات سنورتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. اور کبھی اگر تعلقات میں بگاڑ یا خرابی آتی ہے تو وہ جو ہم نے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے وہ اس برے حالات، برے وقت میں وہ چیز کام آ جاتی ہے. پھر اگلا ہے جن سے محبت ہے ان سے بآسانی محبت کا اظہار کر پاتی ہوں. کر سکتے ہیں ہم یہ آسانی سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں. کرنا چاہیے، اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں. دعوت کے بعد نوکروں کو مسکرا کر شکریہ کہہ پاتی ہوں. کہنا چاہیے. اچھا، یہاں نوکروں کی ہم نے بات کی، وہاں پر آپ مرد ملازموں کا خاص خیال رکھیں. دیکھیے، ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے نا. جہاں تک خواتین ملازم ہیں آپ کے گھر میں، آپ ان کو مسکرا کر کہہ سکتی ہیں، آپ ان کو حق کر سکتی ہیں، آپ پیٹھ پہ تھپتھپا سکتی ہیں کہ بھئی تم نے بہت اچھا کام کیا. آپ ان کو سلام میں پہل کر سکتی ہیں، مسکرا کے ان کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں معاشرے کا رواج اور ٹرینڈ ہے، اس میں ہمارا معاشرہ اس بات کا متحمل ابھی نہیں ہے کہ ہم مرد ملازموں سے اس طرح کا رویہ اختیار کریں. کوئی گھر کے بزرگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. 80 سال یا 90 سال یا 70 سال کی خاتون ہے اور گھر میں کام کرنے والا ملازم جو ہے وہ کم عمر ہے، تو چلے وہ بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی ہے گھر کے اندر 16-17 سال کی یا 20-25 سال یا چلیں 40 سال بھی اگر عمر ہے، اور اگر گھر کے مرد ملازموں سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا، ان کو مسکرا کر سلام کریں گے یا بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. تو اس میں بھی حکمت کی ضرورت ہے. پھر آج ماسی نے کھانا بہت اچھا پکایا تھا، اس کی تعریف کر پاتی ہوں. ملازموں، بچوں، گھر والوں کو سلام کرنے میں پہل کرتی ہوں. اپنے 4 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، بلا وجہ ڈانٹ دیا اس کو. اپنا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، بچوں پر برس پڑے جا کر. یا فہم بہت لمبا تھا تو جھنجھلانا شروع کر دیا بچوں کے اوپر. تو پھر کیا ایسا جب غلط رویہ اختیار کر کے کیا میں سوری کہہ پاتی ہوں؟ کیا بچوں کو سوری کہہ سکتی ہیں؟ کہیے، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں. آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ کم نہیں ہوگا. ہاں، یہ ایک اور مزے کی بات ہے. کھانے کی ترکیب پوچھنے والوں کو پوری بتا دیتی ہوں. اس میں بھی بخل کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ بتائیے کہ کھانا اتنا اچھا جو آپ نے پکایا اس کی کیا ریسیپی ہے، کہیں وہ اس وقت یاد نہیں، وہ کہیں کتاب میں لکھی ہے، آپ فون کر لیجئے گا. آپ فون کرتے ہو کہتے ہیں کتاب ہی نہیں مل رہی، یا پھر بتاتے ہی نہیں آپ کو ریسیپی. ایسی حفاظت ہوتی ہے ریسیپیز کی جیسے کہ یہودی تورات کی حفاظت نہیں کرتے تھے، چھپا چھپا کے رکھتے تھے. بعض لوگوں کا طریقہ یہی دوسری چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. لباس بہت اچھا پہنا ہے، آپ پوچھیں کس درزی سے سلواتی ہیں، پتہ ہی نہیں بتائیں گے. اچھا، ریسیپیز بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز نہیں بتاتے. آپ پکاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ویسے ہی نہیں پکی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ ایک چیز جو ہے اس میں سے انہوں نے نہ بتائی. یہ بھی بخل ہے، علم کا بخل ہے. جو نافع علم ہے کسی دوسرے کو بتا دیجئے، کوئی حرج نہیں. دیگر بخل، گھر والوں کو مناسب وقت دے پاتی ہوں، مثلا شوہر، والدین، بچے. بچوں کے دوست آنے والے ہیں، انہیں تاکید کرنا کہ فلاں مہنگے کھلونے اور چاکلیٹس کا ذکر مت کرنا. ابھی پھپھو آئی ہیں، چاکلیٹ لائی ہیں، مت بتانا کسی کو. یہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیور یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا کہ رزق اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے. جس کی قسمت کا جو ہے اس کو مل کے رہے گا. سادگی اور بخل دو الگ رویے ہیں. سادگی اپنے لیے ہوتی ہے. جب اللہ ہمیں گن کر نہیں دیتا، نہ ہی ہمارے حق کے مطابق، تو ہم بھی وہی کریں. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں دینا تو چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، لیکن مستحق اور غیر مستحق کا فرق نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، اس کو بھی دے جو مستحق ہے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں، اس لیے کہ اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق ہے، اور اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق نہیں. تجھ کو وہ بھی دیتا ہے تو جس کا مستحق نہیں. جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے، جو ڈیزرو نہیں کرتے وہ بھی اللہ دیتا ہے. تو بہت زیادہ ناپ تول کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے. اور ایک اور فرشتہ اترتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جو روک روک کر رکھے اس کا مال برباد کر دے، اس کا مال ہلاک کر دے. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا
کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. کسی کو کمی نہیں ہوتی. ہم کتنے جوڑے دے چکے ہیں, ہمیں کوئی کمی ہوئی کپڑوں کی؟ ہم کھانا دے چکے ہیں, ہمیں کوئی کمی ہوئی کھانے کی؟ تو یہ برکت لفظ بڑی چیز ہے, اور بخل کے ساتھ برکت نہیں آتی. فیاضی کے ساتھ, سخاوت کے ساتھ, جنراسٹی کے ساتھ برکت آتی ہے. دیتے وقت سوچیں کہ شاید میں زندگی میں آخری بار دے رہی ہوں. یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ پتہ نہیں پھر دینے کی نوبت آئے نہ آئے. غریب, سائل, محروم کو دیتے وقت اپنے اوپر احسان سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے اور یہ بھی ہماری آزمائش ہے. اور دعا کریں کہ اللہ ہم کو دینے والا رکھے ہمیشہ, اللہ مانگنے والا نہ بنائے. حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب یہ ہے آپ کا ٹیسٹ, ایسے ٹیسٹ اگلا. انشاءاللہ آج گھر جا کر اپنی کوئی پسندیدہ چیز دیجیے. ایسی خاموشی ہے, سب سوچنے لگ گئے کہ اللہ اب میں وہ دے دوں, وہ تو اتنی پسند ہے مجھ کو. آپ دے کر دیکھیے, اللہ کے لیے جب آپ دیں گی تو اس چیز کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی. اور اتنا اچھا ہوتا ہے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. اللہ کو شعوری طور پر محسوس کرتے ہوئے دیجیے. حدیث میں مضمون آتا ہے نا کہ اللہ کہے گا ایک بندے سے قیامت کے دن کہ اے میرے بندے, میں بھوکا تھا, میں ننگا تھا, تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا, تو نے کھانا نہیں دیا. یعنی مضمون آپ کو بتایا جا رہا ہے حدیث کا. تو بندہ کہے گا اللہ تو اس چیز سے بہت ماورا ہے کہ تجھ کو اریانی لاحق ہو یا تجھ کو بھوک لگے. تو اللہ فرمایا تھا وہ جو تیرے سامنے مانگنے والا آیا تھا وہ میں ہی تھا, میرا ہی ہاتھ تھا, وہ میرے ہی نام پر مانگ رہا تھا. یعنی تو مانگنے والے کو جب دے تو انسان سوچتے کہ اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں. حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ مانگنے والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو انسان ضرور ہی اچھی چیز اللہ کے ہاتھ پہ رکھے, اور اللہ سے اعتدال اور سخاوت کی انسان دعا مانگے. دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا, دعا سے شروعات کیجئے. دعا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. ایک اور دعا ہے جو بخاری میں آتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ہم نے بخل کے حوالے سے جن کے بارے میں بات کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخل کی عادت سے بچا لے. نہ ہم شریعت میں بخل کریں, نہ مروت میں بخل کریں, نہ جذبات میں ہم بخل کریں, اور نہ لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب العالمین. تزکیے کے ضمن میں آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے بغض. با غین غاد, بغض. بغض کو کینہ کہہ لیں, رینکر, ریزنٹمنٹ. اس کو ہم کہتے ہیں دل کے اندر گلا شکوہ رہنا. غل عربی میں لفظ آیا ہے غل, گلا, شکوہ, کدورت, کسی کے خلاف دل میں رہ جانا. اس کو بغض کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے, اور جس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے, اور جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے, تو اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا.
اس حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ اللہ کی خاطر بغض رکھنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے جس سے بغض رکھنا عین عبادت ہے۔ اپنے گناہوں کے خلاف ریزنٹمنٹ رینکر ہونا چاہیے۔ شیطان سے ضرور بغض رکھیں، وہی واحد ایک ہستی ہے جس سے کہ بغض رکھنا عین عبادت ہے۔ کینہ ہونا چاہیے گناہوں کے خلاف۔ اپنے اندر کوئی بری صفات ہوں ان سے بغض رکھنا چاہیے، اور اس میں محتاط رہے انسان کہ اپنی بری عادتوں سے بغض رکھے، اپنی ذات سے نہیں۔ سیلف لوزنگ کا شکار نہیں ہونا، اپنی ذات سے نفرت یا بغض نہیں رکھنا، بلکہ اس عادت سے بغض رکھنا چاہیے جو کہ بری عادت ہو۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز اپنے اندر پائی جائے اس سے بغض رکھے انسان۔ اور اگر اپنے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس کا بھی تذکرہ، اس کا بھی ذکر ہر آتے جاتے کے سامنے نہ کیا جائے، بلکہ صرف ان کے سامنے کریں جو کہ ان کا علاج بتا سکیں، جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ آپ کا راز آگے فاش نہیں کریں گے۔ اور اس شخص کے سامنے اس کا ذکر کیجیے جو اس برائی سے خود پاک نظر آتا ہو، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری برائیوں کو دور کر دے۔ بغض رکھیں گے برائیوں سے تو ان کے دور ہونے کی دعا کریں گے۔ تو اپنی برائیوں سے بغض رکھنا اچھی بات ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے ان صفات سے نفرت رکھنا، ان صفات سے بغض رکھنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ دوسروں کے اندر انسان کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا چوری کی عادت ہے، یا طنز کرنے کی عادت ہے، تو اس عادت سے انسان بغض رکھے، اس شخص سے بغض نہ رکھے۔ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام ناگوار لگے۔ پتہ یہ چلا کہ شرعی وجہ کی بنا پر بغض ہو سکتا ہے، کوئی شرعی وجہ ہو۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر دل میں کوئی غل ہے یا دل میں کوئی بغض ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے غل نکال لے گا۔ سورہ ہجر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ تو وہ غل کیا تھا؟ اللہ کی خاطر، ابغض للہ، بغض رکھا تو اللہ کی خاطر۔ تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل وہاں پر صاف کر دے گا۔ تو یہ تو بغض کی بات ہے، شرعی وجہ سے بغض رکھنا، اس میں حرج نہیں، اور اس میں ضروری ہے کہ انسان عادت اور ذات میں فرق رکھے، کسی کی ذات سے بغض نہ رکھے بلکہ اس عادت سے بغض رکھے اس کی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت آپس میں ملتی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کیمسٹری نہیں ملتی، انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی آپس میں، وہ الگ چیز ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کہ بعض لوگ آپ کو برے تو نہیں لگتے لیکن اچھے بھی نہیں لگتے، آپ ان کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا نہیں چاہتے، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں چاہتے، وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کینہ یا کدورت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت نہیں ملتی، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ شرعی وجوہات سے بغض رکھنے کی ہم نے بات کی۔ سارا بغض شرعی وجوہات کی بنا پر نہیں ہوتا، اور بھی کئی وجوہات ہیں بغض پیدا ہو جانے کی، آپس میں کینہ پیدا ہو جانے کی، غل پیدا ہو جانے کی، ہیٹریڈ، میلائس، ریزنٹمنٹ، رینکر پیدا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ وہ غصہ
جو انسان کے اندر پیدا ہو اور جس غصے کو انسان برداشت کر جائے دیانت کے ساتھ، یعنی بدلہ لینے کا اختیار رکھتا ہو لیکن پھر وہ بدلہ نہ لے اور وہ غصہ برداشت کر جائے، تو ایسا غصہ بڑا مبارک ہوتا ہے۔ لیکن اگر غصہ آیا، اور غصہ کب آتا ہے؟ جب کوئی زیادتی کرے۔ غصہ آیا اور بدلہ لینے کا دل چاہا، لیکن کوئی ایسی بے بسی ہے کہ بدلہ نہیں لے سکتے، یا بزدلی ہے کہ بدلہ نہیں لے سکتے، تو وہ غصہ اندرونی طور پر جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ جو اندرونی طور پہ غصہ جمع ہوتا رہتا ہے وہ پھر کینہ بن جاتا ہے، وہ بغض بن جاتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ غصے کا بیٹا کینہ ہے، بغض جو ہے یہ غصے کا بیٹا ہے، اور بغض کے وہ کہتے کہ یا کینہ جو ہے، کینے کے تو 8 بیٹے ہیں، اور ان میں سے ایک حسد ہے، یعنی کہ حسد جو ہے وہ زیادہ گاڑی چیز ہے، زیادہ بھاری چیز ہے، وہ بہت بری چیز ہے۔ غل جو ہے یہ نسبتاً ہلکی چیز ہے۔ جب ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بغض اور حسد میں کہیں کہیں مماثلت محسوس ہوتی ہے، ملتا جلتا سا لگتا ہے، تو ملے گا جب وہ سب ایک ہی خاندان ہے، سب باپ بیٹے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشابہت تو محسوس ہوگی۔ لیکن حسد رکھنے والا وہ تو جنت میں داخل نہ ہوگا، اور حسد کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہو سکتی، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جبکہ غل کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ غل نسبتاً ہلکی چیز ہے، اگر غل کو یہاں پر کنٹرول کر لیا جائے، دل کو صاف کر لیا جائے، بغض دل سے نکال لیا جائے، تو آگے بڑھ کر وہ حسد میں تبدیل نہیں ہوگا، اور غل یا بغض رکھنے کی شرعی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو بغض نسبتاً ہلکی چیز ہے، حسد تباہ کن چیز ہے۔ تو ایک بغض کی وجہ غصہ بھی ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر غصہ جو ہے وہ پل رہا ہے اور کسی طرح جو ہے وہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ اب اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے زیادتی کی، اب اس نے زیادتی کی، اب اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، اب اس کے خلاف نفرت، اس کے خلاف ریزنٹمنٹ جو ہے وہ دل کے اندر ابلتی رہے گی۔ یہ چیز جو ہے بغض والی چیز، یہ سسرالی رشتوں میں ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے، دلوں کے اندر بغض کو پالا جاتا ہے۔ ساس ہیں، اب وہ اچھی نہیں لگتی، وہ ڈانٹتی ہیں یا تانا دیتی ہیں، اب وہ ہیں بڑی پاورفل۔ بیٹا جو ہے وہ بہت فرما بردار ہے اپنی ماں کا، بہو کچھ نہیں کہہ سکتی ساس کو، کمزوری کی وجہ سے بدلہ نہیں لے سکتی نا، اب اپنے دل میں بغض پالے گی، اور جب دل کے اندر بغض پڑ جاتا ہے، اب دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو تکلیف پہنچے، اس کی تکلیف سے خوشی محسوس ہوتی ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مخالفت کرتے ہیں جس کے خلاف بغض ہوتا ہے۔ جو چیز اس کو بری لگے گی اس چیز کو خود اچھا کہیں گے، اور جو چیز اس کو اچھی لگے گی اس کو برا کہیں گے۔ اور بعض دفعہ یہاں تک ہوتا ہے بغض کی وجہ سے کہ اگر ساس کو اپنا بچہ، یعنی کہ ساس کو بہو کا کوئی بچہ اچھا لگتا ہے تو بہویں مارتی پیٹتی ہیں اس بچے کو ساس کے سامنے بغض کی وجہ سے، تاکہ ساس کو تکلیف پہنچے۔ اتنی بعض دفعہ بغض جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ یا کوئی نوکر ہے جو ساس کو اچھا نہیں لگتا، اب اسی کی تعریف کی جائے گی بہو، وہ بہت ہی اچھا لگنے لگے گا، کیوں؟ بغض ہے، چونکہ ساس کو نہیں اچھا لگتا اس لیے خود کو بہت اچھا لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر میں کچھ کھانا پک رہا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو کہ اس شخص کو پسند نہیں، جس کے خلاف دل میں بغض ہے، اب اس چیز کو بہت پسند کیا جائے گا، صرف دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے۔ اس شخص کی برائی سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر غیبت یا تجسس یا بدگمانی جیسے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اس شخص کے اوپر کوئی مشکل پڑے تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کو شماتت کہتے ہیں، دشمن کی مشکل پر خوش ہونا۔ اب دشمنی ہو گئی ہے نا، ہیٹریڈ آ گئی ہے دل میں، پہلے غصہ پیدا ہوا، اس کے بعد نفرت آئی،
اور اس کے بعد اس سے دشمنی ہو گئی. اب اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچی, کوئی اس پر مشکل پڑی تو خوشی کا احساس ہوتا ہے. اب یہ چیز انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار ہو جاتی ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہوگا, اللہ اس کو اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح اپنے دل کو انسان بغض سے پاک کر لے, بغض کو پالے نہ. اگر برداشت کیا ہے تو صبر کے ساتھ برداشت کریں اور یہ سوچیں کہ اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے, اللہ دے گا. اب اگر کسی نے زیادتی کی تو نیچرلی انسان کے اندر یہ چیز پیدا تو ہوتی ہے نا, بغض تو پیدا ہوگا. کسی نے ظلم کیا کسی دوسرے کے اوپر, تو جس پر ظلم کیا گیا, جس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کے اندر بغض تو پیدا ہوگا. اب اس بغض کو دور کیسے کیا جائے؟ اس میں امام غزالی نے واقعہ نقل کیا ہے افق والا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا گیا تھا منافقوں کی طرف سے, سورہ نور میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب جھوٹی تہمت لگائی گئی تو اس میں مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مستح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے, وہ بھی اس کیمپین کے اندر شامل ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں بغض پیدا ہوا کہ میری بیٹی پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا, یعنی کہ زیادتی ہوئی نا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر دل میں بغض پیدا ہوا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں مستح کی مدد نہیں کروں گا. پہلے وہ مستح کی مدد کیا کرتے تھے. جب انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں اب مستح کی مدد نہیں کروں گا تو یہ سمجھے ایک نیچرل ری ایکشن ہے نا. یہ کیوں پیدا ہوا؟ بغض کی وجہ سے پیدا ہوا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ میں مستح کی مدد نہیں کروں گا تو قرآن میں آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت رکھنے والے اس بات پہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کی, مسکینوں کی اور مہاجر فی سبیل اللہ کی مدد نہ کریں گے. ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. کیا تم پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ بھی غفور ہے اور رحیم ہے. جب یہ آیات نازل ہوئیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, اور مستح کے ساتھ حسن سلوک انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا. یہ واقعہ نقل کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغض رکھنے والا, کینہ رکھنے والا 3 میں سے ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے. 3 میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہم کہیں گے نا جائز بغض ہے. کسی نے زیادتی کی, اس کی زیادتی کے خلاف غصہ پیدا ہوا اور غصے کی وجہ سے بغض پیدا ہوا, اور بغض کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ بغض رکھنے والا 3 میں سے ایک حالتوں میں ہوگا. پہلی حالت, اپنے نفس سے جہاد کرے گا اور اس متعلقہ شخص کے ساتھ نیکی اور احسان کرے گا تاکہ اس کا دل خوش اور صاف ہو جائے. یہ کس نے کیا؟ ابو بکر نے. کتنی بڑی بات ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں, ہے آپ کو کسی سے بغض؟ تصور میں لے کر آئیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ سوچنا کہ ذاتی بھی اس کی ہے. ابھی تو ہم بغض کی اور قسمیں بھی دیکھیں گے جو کہ بالکل سراسر ناانصافی پر مبنی ہوتی ہیں. یہ تو اس بغض کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں بہرحال کچھ نہ کچھ حق شامل ہے. ذاتی ہوئی ہے, تنگ کیا کسی نے, بلا وجہ تنگ کیا آپ کو, اس کے خلاف بغض پیدا ہو گیا. اب اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ وہ شخص راضی ہو جائے, اتنا احسان کرنا, اتنا نیک سلوک کرنا, اپنے نفس کو سمجھانا کہ تم اچھا سلوک کرو اس شخص کے ساتھ, یہاں تک کہ اس کا دل خوش ہو جائے, اس کا دل صاف ہو جائے. بڑی بات ہے. اس کو وہ فرماتے ہیں امام غزالی کہ یہ صدیقوں کا درجہ ہے. ابو بکر صدیق. دوسرا درجہ کہ جس کے خلاف بغض ہے اس کے ساتھ نیکی تو نہیں کرتا لیکن برائی بھی نہیں کرتا, اس کا برا بھی نہیں چاہتا.
اس کی غیبت بھی نہیں کرتا، اس کی تکلیف پر، اس کی مشکل پر خوش بھی نہیں ہوتا، اس کا برا نہیں چاہتا، بلا وجہ مخالفت نہیں کرتا، یعنی نیکی نہیں کرتا تو برائی بھی نہیں کرتا. یہ پرہیزگاروں کا درجہ ہے، یہ بھی اچھا ہے. تیسرا، کینے کے تحت برائی کرنے لگتا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا، اس شخص پر ظلم ہوا، اس کو غصہ آیا، اور جب اس کو غصہ آیا اس کے دل میں بغض پیدا ہوا، اور اب اس نے کیا کیا کہ جس کے خلاف بغض ہے اس کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس شخص نے تو ایک ظلم کیا، یہ کئی دفعہ اس پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، تو بغض کی وجہ سے اب یہ شخص خود ظالم ہو گیا. ہر وقت اس کی برائی کی ٹو میں لگا رہتا ہے، اس کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے. کسی مجلس میں اس کا عیب سنتا ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ بہویں اتنی خوش کیوں ہوتی ہیں ساسوں کی برائی سن کر؟ بغض کی وجہ سے. یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، اسی لیے خاص ذکر کیا گیا ہے سسرالی رشتوں کا. اس میں بہت زیادہ بغض پالتی ہیں عورتیں دلوں کے اندر، اور کتنی ہی وہ غیبت کر بیٹھتی ہیں دوسروں کی. تو یہ کہ کینے کے تحت دوسرے کی برائی کرنے لگے، دوسرے کا برا چاہنے لگ جائے، یہ درجہ فاسقوں کا، ظالموں کا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈبل وہمی. ایک تو اپنے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کا کوئی صبر کرنے کا پھل بھی اللہ کے ہاں نہ ملا، اس صبر کے بدلے جنت بھی نہ پائی، دنیا میں بھی جلتے بنتے کباب ہوتے رہے، آخرت میں جہنم میں جا پڑے. تو یہ بغض کتنا نقصان دہ ہو گیا، کتنا تباہ کن ہو گیا. تو اگر کوئی اس طرح زیادتی کرتا ہے، اس کا علاج بتا دیا گیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، دل صاف کر لو، بغض مت رکھو دل کے اندر. حدیث میں آتا ہے، عفو درگزر کرنے والوں کی حق تعالی قیامت کے دن عزت افزائی فرمائے گا، اللہ ان کو بڑے درجے دے گا قیامت کے دن. عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں تجھ کو آگاہ کروں کہ اہل دنیا اور آخرت کے فاضل ترین اخلاق کون سے ہیں. پھر فرمایا کہ جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے ملتا رہ، اور جو تجھے محروم اور ناکام کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ عطا اور عنایت سے کام لے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کے ساتھ عفو اور درگزر سے کام لے. اس سے کیا ہوگا؟ دل کے اندر بغض نہیں پیدا ہوگا. تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف بغض آ گیا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا دل صاف کر دے. یوں تصور میں لے کر آئیے جیسے کہ دل ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے جس کو کہ آپ دھبوں سے پاک کر رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، چمکا رہی ہیں. اور جب دل سے بغض نکل جاتا ہے دل ہلکا فیل ہوگا، ذہن ہلکا ہو جائے گا، ریلیکس فیل کرتا ہے انسان. نقصان یہ ہوتا ہے بغض پالنے کا کہ انسان ہر وقت اپسیٹ رہتا ہے، خود جلتا کڑتا بنتا رہتا ہے، اور تعلقات کئی لوگوں سے خراب ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس شخص سے بغض ہوتا ہے اگر وہ شخص کسی اور سے محبت کرے اس سے بھی بغض ہو جاتا ہے. چلیں پھر سسرال ہی کی کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں. ساس بہت ہی بری لگتی ہیں، بغض ہے ساس کے لیے دل میں، اور ساس کو نند بہت اچھی لگتی ہے آپ کی، اس نند سے بھی بغض ہو جائے گا، وہ بھی اچھی نہیں لگے گی. اس کی اگر نند کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی پہنچے بہت خوشی ہوگی سن کر. کیوں؟ اس لیے کہ نند کی پریشانی سے ساس پریشان ہوں گی، اور ساس کی پریشانی بہو کی خوشی کا باعث ہے. کتنا خوفناک جال ہے نا جو بن رہا ہے سارا. اور یہ خاندانی سیاست جو ہے یہ عورتوں کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. فیملی پالیٹکس نکل ہی نہیں پاتی، سازشوں پر سازشیں اور جالوں پر جال بنتے چلے جاتے ہیں اپنے ارد گرد، اور اس جال میں کون پھنستا ہے؟ خود ہی پھنستے ہیں. تو توڑیں اس بغض کے جال کو توڑیں. یہ جو بغض ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پورا ٹریپ بن جاتا ہے انسان کے لیے، ختم کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک مکڑی ہے نا جو اپنے جالے میں مکھی کو پھانس کر اور مکھی کا سارا رس اور سارا جوس اس کیڑے کا سب پی لیتی ہے، ختم کر لیتی ہے.
اسی طرح بغض انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، ساری صلاحیتوں کو، اس کی تعمیری صلاحیتوں کو چاٹ جاتا ہے بغض۔ ہر وقت ذہن منصوبے اور پلانز اور سازشیں کرتا رہتا ہے کہ کس طرح اس شخص کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے جس سے کہ بغض ہے۔ تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور پھر اس میں آخرت کا بھی نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ مسلم اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے دَأَبَ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلَقُ الدِّينَ۔ اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، اور یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کرنے والی ہے۔ تعلقت دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے یورد اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد مؤمن الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال اترکوا ہذین حتی یفیئا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کیا جاتا ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ سوچ لیں ذرا، ان کی معافی نہیں ہوتی، بس ان کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس کی کینہ اور آپس کی دشمنی سے باز آ جائیں۔ آپ نے فرمایا المؤمن لیس بحقود، مومن کینہ پرور نہیں ہوتا، دل کے اندر وہ بغض پال پال کر نہیں رکھتا۔ تو اس چیز سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک وجہ ہم نے دیکھی کہ وہ غصہ جو کہ دل کے اندر دبا رہ جائے، پھر وہ میلیگننٹ ہو جائے، کینسرس ہو جائے، اور وہ دبا ہوا غصہ یعنی بدلہ جو نہیں لے سکے وہ کسی اعلی ظرفی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بدلہ نہ لے سکے۔ اب وہ غصہ دل میں پلتا رہا بغض کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے، اب چلیں اس میں ہم مثال لیتے ہیں ایک گھر کی جس میں کہ دو بہنیں ہیں۔ ماں جو ہے ایک بہن کی تعریف کرتی ہے، اب جو دوسری بہن ہے اس کو اپنی اس بہن سے بغض ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اب اس میں اس بہن کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی ماں کی فرما بردار ہے، ماں کا بہت خیال کرتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے چھوٹی بہن ہے، یہ اپنی ماں کی اتنی فرما بردار نہیں یا ماں کا اتنا خیال نہیں کرتی، اور ماں جو ہے اس طرح بڑی بہن کی تعریف کرتی ہے چھوٹی کے سامنے، چھوٹی بہن کو اپنی بڑی بہن سے بغض ہو جائے گا تعریف کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام نے پسند نہیں کیا کہ کسی کی منہ بھر بھر کے تعریفیں کی جائیں، اور اسی لیے اسلام نے پسند نہیں کیا کہ بچوں کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بچوں کے سامنے کہ آپا کو دیکھو آپا کتنی اچھی ہیں، بھائی کو دیکھو بھائی کتنا اچھا ہے، تم تو بالکل اچھی نہیں ہو، اور بھائی کتنا اچھا پڑھتا ہے، تم تو بالکل نہیں پڑھتے۔ یہ جب مقابلے بازیاں کی جاتی ہیں اور اس طرح ایک بچے کی تعریف دوسرے کے سامنے بہت زیادہ کی جاتی ہے